السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک محترم بھائی سوال کرتے ہیں کہ پروفیسر صاحب، سنت اور فرض نماز کے درمیان کیا فرق ہے؟ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ میں ہر رکعت میں 2 رکعت والی اور 4 رکعت والی نماز میں کیا پڑھ سکتا ہوں؟ دیکھیے، بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو فرض اور سنت نماز کے بارے میں نہیں جانتے کہ ان دونوں کے پڑھنے میں کیا فرق ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ 2 فرض یا 2 سنت مؤکدہ پڑھ رہے ہیں تو ان دونوں کی ادائیگی میں یا پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف جب آپ نیت کرتے ہیں تو نیت میں فرق ہے۔ یعنی اگر فرض پڑھ رہے ہیں تو فرض کی نیت کرنی ہے، اگر سنت مؤکدہ ادا کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر سنت مؤکدہ کی نیت کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص فرض اور سنت کی 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ فرض اور سنت کی 4 رکعت والی نماز میں قیام کی حالت میں قرات کرنے کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے۔ یعنی شروع کی 2 رکعتوں میں تو دونوں نمازوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ 1 سورہ یا 3 آیت ملائی جائیں گی۔ اسی طرح یاد رکھیں نفل اور سنت کی بعد کی 2 رکعتوں میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورہ ملائی جائے گی، لیکن فرض کی بعد کی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، کوئی سورت نہیں ملائی جائے گی۔ یعنی جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ فرض ہے تو فرضوں کی پہلی جو 2 رکعتیں ہیں ان میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا کم از کم قرآن مجید فرقان حمید کی 3 آیات آپ پڑھیں گے، ملائیں گے، اور فرض کی جو 4 رکعت والی نماز ہے اس کے بعد کی جو 2 رکعتیں ہیں ان میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا آیات نہیں ملائیں گے۔ لیکن سنت مؤکدہ آپ ادا کر رہے ہیں تو آپ 4 رکعتوں میں یاد رکھیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کا یا کم از کم 3 آیات کا ملانا وہ واجب ہے۔ اس میں ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص 4 رکعت والی فرض نماز پڑھ رہا تھا، اس نے جو آخری 2 رکعتیں ہیں یعنی 4 رکعت والی نماز میں آخری 2 رکعتوں کے اندر بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت کو یا کم از کم 3 آیات کو نہیں ملانا تھا، لیکن اس نے ملا دیا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ سجدہ سہو اس پر واجب ہے۔ دیکھیں، اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ شریعت کی طرف سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سہولت تھی کہ وہ کوئی سورت نہ پڑھے یا اس کے ساتھ کوئی آیات نہ ملائے، لیکن اگر کوئی ملا دیتا ہے تو اس میں نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ سنت ادا کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کو 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی چھوٹی سورت یا کم از کم 3 آیات آپ کو ملانا ضروری ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے اور دین اسلام کی سنہری تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔